لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارئ خلائق أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، مولانا ومولى الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، امام الحرمين، صاحب قاب وقوسين، جد الحسن والحسين، ابي القاسم محمد. وصلی اللہ علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین مکرمین المطہرین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. ولعنت اللہ علی دائہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صلوات دیجئے. گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، قرآن مجید کا بہت ہی مشہور اور معروف سورہ ہے کہ جسے عروس قرآن کہا جاتا ہے، اور 27ویں پارے میں وہ مشہور و معروف سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ رحمان. اور سورہ رحمان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر جو نعمتیں نازل کی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان نعمات کا بھی تذکرہ ہے جس سے انشاءاللہ آپ اور تمامی مومنین میدان حشر میں اور بعد والی زندگی میں بہراور ہوں گے. کہیں پر اشجار و اسمار جنا کا تذکرہ ہے، کہیں پر لیل و نہار کا تذکرہ ہے، کہیں پر مونگے اور موتی کا تذکرہ ہے، اور ان تمام پاک و پاکیزہ تذکروں کے ساتھ یہ بھی ایک تذکرہ ہے کہ کل من علیہا فان. عجیب بات ہے کہ ان تمام اچھے اور لاجواب تذکروں کے ساتھ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ یاد دلایا کہ اے بنی نوع انسان، یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا جو چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہیں اور جن کے بارے میں تم شعور و ادراک کرتے ہو، وہ تمام چیزیں ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائیں. کوئی ذات باقی نہیں رہے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف ایک ذات باقی رہے گی جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب جلال بھی ہے. ظاہر ہے ہر سمجھدار انسان یہ جانتا ہے
کہ یہ دنیا جہاں ہم اور آپ اس وقت سکون پذیر ہیں، ہماری جائے سکونت ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایسی حیثیت ہے جیسے مرکز امتحان، جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا سینٹر فلاں جگہ پڑا ہوا ہے۔ ہماری دنیا ہمارے لیے مرکز امتحان ہے، ہم لوگ اس کے امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں۔ نبی اور امام ہمارے ٹیچرز اور معلم تھے، اور اللہ نے ان کے اوپر نازل کی ہوئی کتابوں کو ہمارے لیے سلیبس بنایا۔ پڑھنے والے پڑھانے والے وہ تھے، پڑھنے والے سمجھنے والے ہم تھے۔ دنیا دار امتحان ہے، امتحان دینے والے ہم ہیں، رزلٹ کا دن قیامت ہے۔ صلوات بھیجیے خود آدمی کو قیامت جو ہے رزلٹ کا دن ہے، اور ہر سمجھدار آدمی جس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، ہر وہ آدمی جو یہ چاہتا ہے کہ ہم امتحان میں کامیاب ہوں تو محنت کرتا ہے۔ ان کی بات چھوڑیے گا کہ جو محنت کے عادی نہیں ہیں، جو چاہتے ہیں ڈگری تو مل جائے مگر ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، تو ان کی ڈگری جن کہا جائے بازار کی خریدی تو ہوگی، لیکن جب انٹرنیٹ پہ ڈال دی جاتی ہے جعلی ثابت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے بابا، وہ والی ڈگری نہیں چاہیے ہے۔ ہر پڑھنے والا یہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری اسٹڈی اچھی ہو، ہمارا مطالعہ اچھا ہو، تاکہ امتحان جو دیں وہ بھی اچھا ہو جائے، اور اس کے بعد جو رزلٹ ہے وہ ہمارے ہاتھ دیں۔ دیکھیے اس میں کچھ کرنا ورنا نہیں ہے، اور یہ انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے۔ ہمارے نبی اور امام ہمارے معلمین میں سے تھے، ہمارے اوپر جو کتابیں ہمارے نبیوں کو نازل ہمارے گھروں میں یہاں رکھی ہوئی ہے، کتاب ہمارے لیے رہبر کی شکل میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسے پڑھ کے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ دنیا ہمارے ہی ہاتھ سے اچھی ہوگی اور ہمارے ہی کہنے سے بری ہوگی۔ دنیا کہتی ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بڑا کل یگ ہے، بڑا دور خراب ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ اے بھیا زمانہ کہاں خراب ہوا؟ وہی جاڑے میں جناب رات بڑی ہوتی تھی، وہی جناب گرمی میں چھوٹی ہو گئی، وہی دن ویسا ہی ہے۔ اب اتنی جگہ میں سفر کرتا ہوں، دریاؤں کا بہاؤ وہی طریقے سے چل رہا ہے، پھول اسی طرح سے دکھا، انسان کی ولادت اسی انداز سے ہو رہی ہے، مر اسی طریقے سے رہا، گرمی میں گرمی پڑ رہی ہے، جاڑے میں جاڑا پڑ رہا ہے۔ ہمارا زمانہ کہاں خراب ہو گیا؟ مولا نے کہا ہے زمانہ نہیں خراب ہو گیا، تم خراب ہو گئے ہو، زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ صلوات بھیجیے اللہ۔ زمانہ کہاں خراب؟ ہم خراب ہو گئے ہیں، آپ بتائیے گا زمانہ کہاں خراب ہے؟ میں نے دیکھا نہیں، ارر کی دال کا آج سے 100 سال پہلے دادی بھی پکاتی تھی، آج بیوی بھی پکا رہی ہے، کل لڑکی بھی وہی پکائے گی۔ بریانی جناب آپ کے دادا کے ولیمے میں تھی، وہی پوتے کے خطرے میں بھی ہے۔ صلوات بھیجیے آپ آزاد۔ کوئی حالات بدلے نہیں، بدلا کچھ نہیں بدلا، تو یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے؟ نہ زمانہ خراب ہوا ہے، نہ حالات خراب ہوئے ہیں، ہم سب خود خراب ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اچھے ہو جائیں گے تو اپنے آپ زمانہ اچھا ہو جائے گا۔ وہی والی بات ہو گئی، اہل نظر تشریف فرما ہے کہ جب جناب لقمان سے اچھا ہم اور آپ، آج ایک مزاج ہے ہمارا اور آپ کا سب کا کہ ہم لوگوں کو جناب جو ہے مورد الزام ٹھہرا دیں، یہ خراب ہیں، سارا دوست دوسروں کے کاندھوں پہ مڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ٹھیکرا دوسروں کے گھر پہ پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا یہ خراب ہو گیا، یہ خراب آدمی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے گا، جب جناب لقمان سے کسی نے پوچھا سرکار آپ بتائیے اتنے بڑے حکیم بن گئے، اتنے بڑے باادب بن گئے، یہ ادب آپ کو کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یہ ادب میں نے بے ادبوں سے سیکھا، میں نے یہ ادب بے ادبوں سے سیکھا۔ ہمارے لوگ حیران شزدر ہو گئے، کہا یہ بے ادبی یا ادب آپ کو بے ادبوں سے کہاں سے آ گیا؟ کہا بے ادبوں کی ہر بری بات کو میں ترک کرتا رہا، ادب اپنے آپ آتا رہا۔ صلوات بھیجیے بابا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس بات کا میں قائل ہوں کہ صحبت، سنگت، اٹھنا بیٹھنا، ساتھی براتی جو بھی ہو، جناتی گھراتی، کوئی بھی اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آدمی اگر دیکھیے اچھوں کے ساتھ رہے گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر اثر۔ بھئی ایک آدمی عالم کے پاس بیٹھتا ہے تو عالم اپنے علم کے اعتبار سے اسے اچھی باتیں بتائے گا، کیونکہ معصوم نے فرمایا ہے
کہ عالم کے پاس بیٹھا کرو، اور عالم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے پھلدار درخت ہے۔ اگر تم ابھی کچھ دن کا بعد جب ملیح آباد آپ جائیں گے، کاکوری جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ٹہل رہے ہیں باغوں میں، کیا چھوٹی چھوٹی، کوئی کیری اٹھائے لے رہا ہے، کوئی آم اٹھایا، کیونکہ پیڑ کا کام ہے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پھل دینا۔ معصوم نے فرمایا امام ہمیشہ عالم کے پاس بیٹھو کہ عالم کے پاس اپنا دامنے یوں کہا جائے کب علمی پھیلاتے رہو گے، عالم تمہیں علم کے پھل دیتا رہے گا۔ صلوات بھیجیے آوازار، وہی والی بات ہے، دیتا رہے گا۔ اب تم کہیں بیٹھنا اور کہیں جا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے جیسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے ویسے ہی تمہارا اپنا مزاج ہو جائے گا۔ اچھوں کے بعد ظاہر سی بات ہے اگر تم یوں کہا جائے کسی کی رکٹ کے پاس بیٹھو گے وہ والے ہنر بنا دے گا، کوئی جواری کے پاس بیٹھو گے وہ ہنر بتا دے گا، کسی نمازی کے پاس بیٹھو نماز والی بات بتائے گا، تو جیسا معاملہ ہوگا ویسا حساب کتاب چلتا رہے گا۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ارے نہیں میں چاہے کسی کے ساتھ رہوں میرے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ارے بھیا کیسی باتیں کرتے ہو، لوہار کی دوستی میں اگر دھوکنی کا جناح، اگر لوہے کی جناح یوں کہا جائے کلہاڑی تمہارے ہاتھ میں لگے دھوکنی کا دھواں ضرور لگ جائے گا۔ صلوات ہے جی آوازار، ہاں باواز بلا صلوات ہے جی آوازار۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، دھونکنی جو بھگ 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 چلایا نہیں کرتا بار بار۔ اب بیٹھے ہوئے ہمارا دوست ہے وہ بیچارہ مار آنکھیں میں اس کو عادت ہے، میری آنکھوں میں آنسو آئے جا رہے ہیں، وہاں مولانا صاحب آپ تو بغیر مجلس کے رو رہے ہیں، صلوات بھیجیے آوازات۔ تو جیسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے، اچھوں کے پاس بیٹھو گے اچھی باتیں سمجھ میں آئے گی، برے کے پاس بیٹھو گے برے، بھائی وہ اس کی مجبوری ہے، ہم اسے برا نہیں کہہ رہے ہیں، وہ اس کی مجبوری ہے کہ اسے کوئی دوسرا ہنر نہیں آتا، وہ دے نہیں سکتا ہے آپ کو، اسے جو آتا ہے وہ آپ کو دے گا، اور اسے جو آتا ہے وہ آپ کو دے دے گا۔ تو یہ نہ کہو کہ زمانہ خراب، زمانہ نہیں خراب، ہمارا انداز زندگی بدل گیا ہے۔ اگر ہم اپنے کو اچھا بنانا چاہیں تو کوئی ہمارے دروازے کنجی کھڑکھڑانے کا تھوڑی نہ آئے گا کہ چلو صلوات بھیجیے آوازات۔ سب سے بڑی بہت بہترین بات یہی ہے۔ اب دو جملے آپ سن لیا، جو بہت سے لوگ بیچارے شکوا کرتے ہیں کہ صاحب شیطان نے بہکایا، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، لیکن شیطان کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کتنا کہا ہے، یہ آپ نے غور کیا نہیں کیا، کبھی پڑھا؟ بار بار وہ شیطان کے متعلق ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بے شک شیطان تمہارا کھولا ہوا دشمن ہے، بار بار کہہ، ایک نہیں سینکڑوں جگہ اس نے 6285 آیتیں یا 6666 آیتیں جو بھی روایت ہو، اس میں اگر آپ دیکھیں گے بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے اعلان ہے، اب اس کی چھوٹی سی مثال ہے، میں یہاں مجلس بیٹھا پڑھنا ہوں، دوسری مجلس مجھے پڑھنا جانا ہے، ابھی آباد باغ کربلا، تو اگر کوئی کہے مولانا صاحب اگر آپ جانے والے ہوں کربلا وزیر باغ کی طرف سے نہ جائیے، مذاق کر رہا ہوں اس نے اندر آپ جائیے نہیں، ہم نے خیریت کا نہیں، ماحول کو ٹھیک نہیں، بڑا گرم ہو گیا، میں نے بھائی گرمی میں گرم تو ڈبل گرم ہو جائے گا، صلوات بھیجیے آپ۔ کہنے لگا اس نے خالی مذاق دیا کہ آپ ادھر سے نہ جو، خالی ہم سے مذاق کر رہا ہوں، کو دل میں نہیں ہے کوئی، انہوں نے نہیں جائیے گا، جب بھیا آپ جو لینے آیا تھا میں نے کہا بھیا کہاں سے، کربلا مسجد آپ کو پڑھنا، میں نے کہا ٹھیک یاد ہے، تو انہوں نے کہا چلیے، ہم نے جیسے ڈھال کے نیچے نہ لے چلنا، انہوں نے کیوں خیریت تو مولانا صاحب، کہا نہیں ادھر سے ایک آدمی نے بتایا ہے کہ ادھر خطرہ ہے، ہم نہ جائیں، ہم شیروانی ٹوپی سب پہنے ہوئے باقاعدہ گھما کے لے جو ادھر باقاعدہ نقاش سے لکھا ہوگا چوک کے سامنے سے نکلیں گے۔ ارے بھائی بابا خالی مذاق میں اس نے کہہ دیا، تب آپ کو یقین ہے کہ ادھر خطرہ لگا ہوا ہے، خدا کب سے کہہ رہا ہمیں یقین نہیں ہے، صلوات ہے جی آواز آ رہا، اللہ کب سے کہہ رہا کہ شیطان تو۔ اب ایک بات اور سن لیجیے آپ کو تاکہ بات مکمل ہو جائے کہ قیامت کے دن جب لوگ یہ کہیں گے کہ پروردگار اعلیٰ اس شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے، تو شیطان کہے گا بھائی میری کون سی غلطی ہے، ہم نے تو خالی راستہ بتایا تھا، تم گلی کے اندر گئے کیوں؟ اور پھر وہ یہ کہے گا ہمیں تمہیں میری بات پہ بھروسہ تھا، اپنے خدا کی بات پہ بھروسہ نہیں تھا، صلوات ہے جی آبادات، یہی تو ہے۔ تو شیطان یہ بھی تو کہے گا پڑھو قرآن کی آیت ہے جو ترجمہ میں نے پیش کیا، ڈھبیل نہ پاؤ گے میدان محشر میں، وہ کہے گا میں شیطان تمہیں وہ کہے گا ہماری بات پہ اتنا یقین، اپنے خدا کی بات پہ احترام ہے، تمہیں باقاعدہ کوئی اعتبار نہ تھا، تو ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ دیکھیے ہمارے ہاتھ کی بات، ہم چاہتے ہیں نماز قضا ہو،
نہیں جائیں گے اول وقت ہو جائے گی. آپ کے ہاتھ میں، آپ بیٹھے گپ لڑا رہے ہوئے، مؤذن اذان دے رہا، شیطان بہکائے ہوئے ابھی نہ جانا، جماعت میں بہت ٹائم لگتا ہے، ہاں یہیں بیٹھے رہو، ہلنا نہیں جگہ پر دے. وہ اپنا کہیے بیٹھے بیڑیاں پھٹکار رہے ہیں، ہاں غیبتیں کر رہے ہیں. تو اگر ہم چاہتے اے بھاگتے ہوئے آتے، وضو کرتے کھڑے ہو جاتے، نماز ختم ہو جائے، اب اس درمیان میں آ گئی موت، وہ رہ گئی نماز باقی، لے گئی نماز باقی، قبر کا عذاب شروع، صلوات بھیجیے آبادات. تو آپ کے ہاتھ میں کرنا کچھ نہیں ہے. یہ دیکھیے آپ کے ہاتھ میں کوئی شیطان سر کے بعد کھڑا تھوڑی نہ تھا کہ جانا نہیں. اب اس نے کہا میں جاؤ، ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو 1 بجے اذان ہوئی ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6:15 ہے، تب بچتا رہے گا، ہو جائے گی نماز. اس نے آپ کے سامنے یہ بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا اور آپ اس کے بہلاوے میں آ بھی گئے ماشاءاللہ سے. ہاں اس لیے کہ ننھے بہت ہیں، صلوات بھیجیے آبادہ. دنیا کو ترکیبیں سمجھاتے ہیں. آپ یہ سب ہاں بیٹھ جائیں تو معلوم ہے ہٹلر فیل ہے، ہاں ارسطو اور فرستو سب فیل ہیں اس زمانے کے لوگوں کے آگے. ایسا کوئی افلاطون ہے، کوئی ارسطو ہے، کوئی بقراط ہے، کوئی سقراط. صلوات بھیجیے آبادات. آپ کو باتیں اتنی سمجھا دیں، ہم کو یہ موقع آتا، خاک عمل کچھ نہیں آتا، سب کچھ ہے. تو میرے بھیا اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اسے بہتر بنانے کے لیے اپنے ہاتھ میں. سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں نہ بہت سمجھانے کے لیے. مطلب ایک باپ ہے، کہاں تک اولاد سے کہے گا؟ 1 مرتبہ کہے گا، 2 مرتبہ کہے گا، 10 مرتبہ کہے گا بھیا یہ بات اچھی، یہ بات بری. اب تمہاری سمجھ میں آ تو سبحان اللہ، ورنہ جب تمہارے مقدری میں اچھائی نہ لکھی تو ہم کیا کریں؟ صلوات بھیجیے آبادات. یہ ہے بات. اللہ نے ہمیں اور آپ کو شعور دیا ہے اور ہمیں ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے، کیونکہ ایک اچھی زندگی. اور دیکھیے یاد رکھیے گا، اچھی باتیں ہر مذہب میں. میں اس منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، کسی مذہب میں کوئی اراجکتا نہیں ہے، کوئی بھرشٹا نہیں ہے، کہیں نہیں کہا جاتا آپ مار دیجئے. ہر مذہب والے اپنے مذہب کے اوپر پابند نہیں، کوئی بھی نہیں. ہم کو ملا کے ہم اپنے کو شامل کر کے گئے. ہم لوگ اپنے مذہب کے ماننے والے نہیں، خالی ہم مذہب کی نہیں مانتے، جو ہمارا دل کہتا ہے وہ مانتے ہیں. صلوات بھیجیے آبادات. کوئی نہیں مذہب کو مانتا. اب آپ سے چھوٹی بھی بات کرتے ہیں بھائی، ظاہر سی بات ہے، اسی سے ہندوستان کی بات کی، دوسرے ملکوں میں کیوں جائیے بھائی؟ ہندوستان میں کیا ایسے ایسے اشعار اہل ہنود نے کہہ دی ہے کہ جو مواحد خدا کا ماننے والا نہیں کہہ سکتا. سوال ہے کیوں؟ سوال ہے ایسا کیوں ہے؟ یہ مندر اور مسجد برابر برابر کیوں بنا ہوا ہے؟ سوال یہ ہے کیوں بنا تھا؟ کوئی نہ کوئی تو مقصد رہا ہوگا، تاکہ جب صبح شام 2 ملکی بھائی ملے تو پریم بھاؤ آپس میں بنا رہے. یہ مسجد میں جائیں، یہ مندر میں جائیں. دیکھیے راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہے. ہمیں میڈیکل کالج جانا ہے، ہم نے بھائی پوچھا، میں نیا آدمی ہوں، لکھنؤ میں آیا، میں نے کہا بھیا میں میڈیکل کالج جامع درگاہ چوراہے. ایک نے کہا ادھر ٹھاکر گنج ہو کے چلے جاؤ، ایک نے کہا چوپٹیا سے چلے جاؤ، ایک نے کہا کربلا ہو کے ادھر چلے جاؤ. راستے الگ الگ ہیں، منزل سب کی میڈیکل کالج ہے. صلوات بھیجیے آبادات. مذہب ایک، اسی کا مذہب جناب. یہ نہیں کہتا کہ آپ مار دیجئے، کاٹ دیجئے، کچھ نہیں کہا، کہیں بھی نہیں لکھا ہے. بلکہ ادب و تہذیب و محبت و پیار ہر مذہب سکھاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے اندر اور آپ کے اندر اگر محبت کا جذبہ نہیں، جسے ہندی میں پریم بھاؤ کہتے ہیں، اگر یہ بات نہیں ہے تو ہمیں انسان نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ جانوروں میں بھی بھیا محبت بہت ہوتی ہے، ہاں جانور بھی بہت محبت کرتے ہیں. لیکن ہمیں تو اللہ نے یہ بڑا اشرفیت کا تاج، اشرف مخلوقات. کون سی مخلوق ہے ہم لوگ؟ اشرف. شریف نہیں، شریف سے زیادہ بڑا اشرف. شریف تو صفت مشبہ ہے، اشرف اس میں تفضیل ہے. اشرف مخلوقات اللہ کی سب سے بے. ہمارے امام نے کیا فرمایا جب آنے والے نے چھٹے امام سے پوچھا؟ کہا مولا، یہ آپ غور فرمائیں، مولا ایک بات ہے. تو مولا پھٹ سے جواب دیا، محبت کا تقاضا یہ ہے. وہ خاموش ہو، پھر اس نے دوبارہ ایک بات پوچھی. کہا مولا اس کا کیا؟ مولا نے کہا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے. میں تیسری بات کہی، پھر امام نے کہا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے. اس نے کہا مولا میں نے 3 باتیں الگ الگ پوچھی اور تینوں کا جواب آپ نے کہا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے. مولا یہ کیا؟ امام نے فرمایا
اسلام میں محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو بتاؤ، صلوات بھیجیے آبادات۔ یہ ہے یہاں آج یہ مسلمان، یہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنی نفس، صرف میں اس منبر پہ صرف جتنی برائیاں ایک دوسرے کی کرتے صرف اپنے نفس کی وجہ، حق جانتے نہیں، حق کے اوپر اتنا موٹا پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ حق کہنا نہیں چاہتے اور حق کا جناب اتباع نہیں کرتے، صرف اور صرف اپنے نفس کی خواہش کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب دو چیزیں سامنے آ جائیں اور جو چیز نفس سے زیادہ قریب ہو اس کی مخالفت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلوات بھیجیے آواز۔ سارے میتھڈ موجود ہیں میرے عزیزوں۔ عام برائی کر رہے ہیں، کیوں مولانا کی برائی کر رہے ہو؟ وہیں نہ تمہارا مال لوٹ لیا؟ نہیں۔ تمہارے ساتھ خیانت کی ہے؟ نہیں۔ تمہارے گھر میں ایک دن روٹی کھائی ہے؟ نہیں۔ تمہارے بچے کو پریشان کیا؟ نہیں۔ تمہارا خاندان ہے کہ نہیں؟ تم ان کے پٹی دار ہو؟ نہیں۔ ان کا بزنس تمہارا کیوں کر رہے ہو؟ اس کا جواب نہیں، خالی نفس کہہ رہا ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے آواز۔ یہ ہے برائی جو ہے اپنے نفس کے پرستار ہو گئے ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا کی طاقت پہ غالب آنے والا خالی غالب آتا ہے، اور جو نفس کی طاقت پہ غالب آتا ہے وہ نقل غالب کہلاتا۔ صلوات بھیجیے آواز۔ یہ ہے اور کچھ نہیں، دنیا کچھ نہیں ہے، خالی گزارنے کی بات ہے، طریقے کی۔ ہم لوگ بیٹھ گئے بقیہ ہوتے ہیں پھر ہمارا یا یہ دنیا کئے دن کی ہے؟ اتنے بڑے مجمع سے میرا بزرگ بیٹھے نوجوان، کتنے دن ہیں؟ آپ کی سانس آ رہی ہے دنیا ہے، سانس ٹوٹ جائے دنیا بھی ختم ہو، کیا رہ گئے؟ بڑا ادم چوکڑی کرتے تھے لیٹے ہوئے بیچارے، اب اتنے مجبور ہیں، بڑی باتیں بناتے تھے، اب نہ زبان بول رہی ہے نہ آگے دیکھ رہی، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو بات کی بات ہے، اس سے پہلے اگر اس نے کوئی بیماری دے دی، کوما میں چلے گئے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، کیا کر لیا تم نے دنیا کا؟ اسی لیے کہا جاتا شرافت والی زندگی گزارو۔ صلوات ہے جی آواز۔ کیا کیا تم نے؟ یوں بیٹھے ہوئے ہو، روٹی لا کے رکھ دی، ظاہر خدا نہ خاصا اللہ محفوظ رکھے، پروردگار محفوظ رکھے، اگر زبان پہ کوئی پیرالائسس اٹیک ہو جائے، بھوک لگی ہوئی ہے، گھر والے سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اب بھوک نہیں لگی ہے دو دونی والے گھسڑ دے رہے ہیں، پیاس لگی آپ بول پانی رہے تو اے بھیا میری اسی لیے اتنی گزارش رہتی ہر مسجدوں میں، اللہ کا فضل ہے مجھے خیبر کی پوری تاریخ یاد ہے، خندق، احد، احزاب، حنین، بنی زویق، یوں کہ بنی مستقین کا ساری جنگیں زہابانی یاد ہے، لیکن ہم تمہارے اندر اس لیے باتیں کرنا چاہتے ہیں تاکہ کبھی اپنے نفس کے اوپر غور کے گریبان میں منہ ڈال لیا کرو، کیونکہ مرنا ضرور ہے، بڑے بڑے مر گئے ہیں، کوئی بچا نہیں۔ صلوات بھیجیے آواز۔ کوئی نہیں رہا ہے، یاد رکھنا، اس لیے ہمیشہ کوشش یہ کرو جہاں تک اچھا کرو تاکہ تمہاری اچھائی سے تم خود بھی فائدے میں رہو اور دوسروں کو بھی تمہاری اچھائی کا فائدہ ملے۔ اہل بیت ہمارے لیے زندہ مثال ہے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اما انہوں نے اپنے دشمنوں کو اتنا برا نہ کہا جتنا مومن کو برا کہتا ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے دشمن کو اتنا برا نہ کہا جب نہ ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو برا کہتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ تم نے علی سے کیا سیکھا؟ تم نے حسین سے کیا سیکھا؟ تم نے حسن سے کیا سیکھا؟ بھائی تم نے یہ کہا ہمیں کسی زمانے میں انہوں نے کہا تھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ بھائی کبھی کبھی لوگ جواب آتا ہے تمہارے امام دشمنوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے تھے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ اب آپ خود غور کیجئے کتنی بڑی بات ہے کہ جب شام کا سکھایا پڑھایا ہوا آدمی مدینے آتا ہے اور امام حسن مجتبی مسجد نبوی کے بعد بہترین ملبوسات اچھے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہ رہے ہیں، اور وہ آتا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ علی کے بیٹے ہیں، فرزند ابو طالب ہیں، علی کے بڑے بیٹے۔ اس بدبخت نے جیسے ہی امام کا نام سنا ایسی باتیں کہنا شروع کی تو ناقابل برداشت، سننے والے جو امام کے ساتھ تھے وہ اس کو منہ دیکھ رہے، امام کا منہ دیکھ رہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ظالم کو میں مار دوں، یہ میرے امام کو برا کہہ رہا۔ امام نے سب سے کہا خاموش رہیے، بالکل ایک لفظ نہیں بول رہا ہے کسی۔ جب وہ کہہ چکا امام نے کہا بھیا کچھ اور کہنا ہے؟ بس ظاہر سی بات اور کیا کہتے؟
اس نے کہا نہیں، جو کچھ کہا کہنا تھا امام نے ایک جملہ کہا، پردیسی ہو شاید، ہاں تم پردیسی، کھانا نہیں کھایا تو میرے گھر چلو، اگر تمہارے پاس یوں کہا جا رہنے کا انتظام نہیں ہمارے گھر چلو، سواری نہیں سواری لے لو، اخراجات نہیں ہے خرچہ لے لو، گھر چلو، چلو پہلے کھانا کھاؤ۔ اب تو اس کی جان نکل گئی، ہمیں یہ کیا مصیبت آئی، ہم نے تو ان کو بابا کو اتنی باتیں کری اور یہ ہمیں کھانا کھلایا، لے کے آئے کھانا کھلایا سب کچھ۔ اب جب کھانا وانا کھا کے تو بھائی گھبرایا ہوا ہے، ایک مرتبہ کہتا فرزند رسول میں اپنے گھر کا ہے کہ نہیں، شام کا آدمی تو بھائی ظاہر تھی شام کی جو پوزیشن تھی وہ آپ کے سامنے ہے، کہا فرزند رسول میں گھر جانا چاہتا ہوں، میں بڑی گھبراہٹ ہو رہی مولا نے، ارے بھائی ابھی کیا ہے، ابھی تو حق مہمانی بھی نہیں، 3 دن کم سے کم رہو، حق مہمانی ادا، میرے جگ نے فرمایا مہمان کو 3 دن رکھنا چاہیے، ابھی رکو، میں کہاں جا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ اللہ اکبر سنے کا فرزند رسول جانے دیا، مولا مجھے لوگوں نے ایسا بہکایا تھا، جب میں آیا تھا آپ سے زیادہ کوئی ہماری نظر میں مغضوب نہیں تھا، اب لوٹ کے جا رہا ہوں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ امام نے کہا دیکھا تم کہہ رہے مار دو، مارنے سے دشمن مرتا، دشمنی تھوڑی نہ ختم ہوتی، صلوات بھیجیے بابا، یہ ہے اسلام۔ اب تمہارا کیا عالم، تم تو مار جو پیر باندھے ہو، نہ معلوم کون سا گرے سے گرا باندھے، ٹوٹ ہی نہیں رہی، گرا بھی جناب سڑ جاتا ہے، کوڑ جاتی بلیاں، لیکن مومنین ہے کہ کسی صورت سے قدورت نہ مارو، کس زمانے کے بغضوں کی جناب، کیسے ہو تم، کیسے علی کے ماننے والے ہو، کیسے مولا کے چاہنے والے، ایک ہی بات، اسی لیے مولا نے فرمایا کہ سزا اور خطا کے درمیان میں معذرت کو جگہ دو، آدمی نے معذرت کی معاملہ ختم، صلوات بھیجیے آباد۔ یہ ہے زندگی کو ہم اور آپ اپنے ہاتھ سے بہتر بنانا چاہیں، تب ہمارے ہاتھ کچھ نہیں کرنا، کوئی زحمت نہیں کرنا، اور یہ ضرور بات کہوں گا میں، کیونکہ میں زیادہ لمبی مجلس نہیں پڑھتا، میری نہیں پڑھ سکتا، میری مجبوری ہے کہ جس مجلس کو 10 بجے پڑھنا وہ 3 مہینے پہلے کا وعدہ ہے، ہاں تو اب آپ غور فرمائیے گا، کیا ہے 4 دن کی زندگی، اگر ہم سر جھکا کے اس محلے میں رہ لیں تو کون بھیا ہم مکیش امبانی ہیں، تو کون ہم وزیر اعظم کے جناب دعوے دار ہیں، ہم تک چھوٹے سے مومن بھائی ٹھیک ہے آپ نہیں چاہتے ہم سر اٹھا کے جائیں، ٹھیک ہے آپ ہی سر اٹھا لیے ہم جھکائے لے رہے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا اللہ کے بندے عباد الرحمن، اللہ کے قرآن کی آیت ہے، اللہ کے بندے جب سڑکوں پہ چلتے ہیں تو سر جھکا کے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے بد کلامی کرتا ہے وہ کہتے ہیں سلام علیکم، صلوات ہے جی آواز ختم ہے۔ اب تم جتنی باتیں بنا لو، ارے میں نے تو یوں کر دیا، دیکھو کیسے ہمیں سلام کرتے ہیں، وہ سلام نہیں کرتے ہیں، وہ قرآن کے لہجے میں کلام کرتے ہیں، صلوات ہے جی آواز۔ اور جو آدمی یہ چاہ رہا کہ میں ایڈ جاؤں گا یوں کر دوں گا، اللہ دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے اے تکبر کرنے والے نہ زمین کو پھاڑ دے گا نہ پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا، ہمیشہ سر جھکا کے اسی میں کامیاب ہو جائے گا، صلوات بھیجیے آواز۔ تو ایک اچھی زندگی کا آرام کا طریقہ یہی ہے، محبت کا طریقہ یہی ہے کہ جو اسلامی باتیں اسے اپنایا جائے، جو اہل بیت کی سیرت ہے اس کے تحت زندگی گزاری جائے، وہ چاہے کامیاب زندگی ہو، وہ بظاہر ہم اب کچھ بھی نہ تھا یوں ہی مر گیا، کچھ بھی تو نہیں چھوڑ گیا، بڑا فقیر ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا 100 روپے کا قرض دار مر گیا۔ معبود اس زندگی کو گزارنے میں بہت کچھ زحمتیں نہیں، کتنا کھانا آپ کھاتے ہیں، اتنے بڑے مجمع میں کتنے آپ کا 5 کلو آٹا پکتا ہے، اے بھائی ظاہر دی بات 2 روٹیاں ہنس یا 3 چپاتی، 1 پیالی چائے، دال، اتنی سی سبزی، اور کے بعد اتنی سے چاول اگر کھاتے ہیں، اتنا سا کھانا ادم، اتنا کھانا اتنا سا ہے، اس میں بھی آپ کو جناب اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہے تو یہ کھانا نہیں، بریانی بہت عمدہ، کہیں چاول منع، کہیں گرمی بہت زیادہ ہے پیپسی پی منع، کہیں یہ رسگلے جناب ماکھی کے ہیں بہت عمدہ کا منع، کہیں یہ گجیا جو ہے چکلونسی کی ہیں منع، کئی لڈو سنڈیلے کے ہیں کا منع، جو کھا نہیں سکتے ہیں، ہمارا یہی کیا کم ہے کہ اللہ نے صحت مند بدن دیا ہے، صلوات ہے دیا بڑا، یہی بات بابا بڑا صلوات ہے دیا بڑا ختم ہوا یا اتنا سا کھانا 6 فٹ کی چرپائی میں سونا ہے، خرید لو تم پورا محلہ، ہر ایک مکان میں تمہارا قبضہ ہو جائے تو زیادہ ہی بہتر، صلوات بھیجیے آواز۔
اب تمہیں خرید زمین جائیداد. ہمارے بڑے بڑے بادشاہوں نے قلعے بنائے تو کیا بادشاہ وہ قلعے لے گئے؟ کہاں لے گئے ہیں؟ دلی میں اتنا بڑا قلعہ ہے، آدھے پہ گورنمنٹ کا قبضہ ہے، فوج رہتی ہے، کیا لے گئے؟ جو تھا اکبر گریٹ میں اتنا بڑا بادشاہ، کیا لایا کیا لے گیا؟ اتنے بادشاہ ہندوستان کو لوٹ کے لے گئے، ان کے پاس رہ گیا کچھ؟ ہمیں کچھ نہیں رہتا ہے. جب دنیا میں ہاتھ کھولے ہوئے آتا ہے، مٹھیاں بن کر ہاتھ کھول کے چلا جاتا ہے. ورنہ سکندر کو یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال دینا تاکہ دنیا دیکھ لے آدھی دنیا کا قابض بادشاہ خالی ہاتھ جا رہا ہے. صلوات دیجیے آواز. ہوا سے دنیا ہے کہ 20 ان کے مار دو، 50 ان کے مار دو، ہاں لے لیجئے گا. اے بھیا بہت آسان ہے، دے دو جی. اٹکا لے گا میدان محشر میں، بلو رو گے. وہاں کوئی تمہارا لڑکا بھی نہ پوچھے گا ابا کیوں رو رہے ہو. ٹائم کہاں ہوگا وہاں؟ جس کے 2 روپے ہیں پہنچا دو، 10,000 ہیں 20,000 ہیں کیسے بھی پہنچاؤ. ہم کیوں دے دیں؟ وہ مار لیں خاک وہ بھاگ لیں خاک، ہمیں کیا لینا دینا ہے. مگر تم اگر لے کے جاؤ گے نا تو میدان محشر ٹیڑھا جی، وہاں سے تم سے آنے پائے گا. اگر کسی نے تمہاری FIR لکھوا دی، ہو جاؤ پریشان. پروردگار ان کے اوپر میرے اتنے پیسے باقی کا لاؤ دو. یہاں دیا جا سکتا ہے، یہاں پر تو آسان رابطے ہیں. ہم نے آپ سے ہاتھ جوڑ لی، بھیا 200 روپے میں قرض دار ہوں، 40 روپے ہفتہ دے دوں گا. ٹھیک ہے جائیے دے دیجیے گا. وہاں اب کیا آئے گا؟ وہاں کہاں دلا ہوا ہے کفن؟ گارنٹی نہیں ہے کفن باقی بھی رہے گا نہیں رہے گا. صلوات ہے آباد. ڈگر جاتے ہیں پوری رقمیں بھیڑے جا رہے ہیں. ہمیں کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو میدان محشر کی فکر نہیں. پر ٹھیک ہے ایک وقت کھانا نہیں پکا گھر میں کوئی بات نہیں ہے، دوسرے وقت اللہ دے گا. بنیے قرارداری تو نہ رہ جائے. اچھا اس سے کہتے ہیں تمہاری طاقت ہو لے لینا. میں نے کہا بیٹا خاموش ہو جاؤ. کہہ دو یہاں نہیں لوں گا، معذور لے لوں گا. صلوات ہے جی آفت. ہاں اس لیے جس کا حق ہو دو پہنچاؤ. یہ بھی تمہارے 2-4 ہزار روپے تمہارے لیے پھنسی پھوڑا ہو جائیں گے، مصیبت ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ سر جھکا کے. ظاہر سی بات ہے لاڈلے مرزا مرحوم کی جناب یہ مجلس ہے. ان کے والد دلاری مرزا صاحب مرحوم میں نے دیکھا بھی جانا ہوں، ہمارے سامنے انتقال کیے ہوئے شریف النفس انسان تھے. بہت ہی ان کا تو بہت زیادہ پرانا پڑوسی قدیم ہے، ان سے پوچھیے یہ زیادہ بتائیں گے. نہایت شریف انسان تھا. ان کے 2 بیٹے ہیں. ظاہر سی بڑے بیٹے جناب پپو صاحب ہیں. ظاہر سی باپ کی جناب تصویریں ہر طریقے سے میں جانتا ہوں، ان کے بارے میں آخری ہے. ظاہر سی بات مرنے والا مر گیا، ماں زندگی بھر روتی رہے گی کیونکہ جوان بیٹے کی موت جلدی بھلائی نہیں جا سکتی. یہ آپ یاد رکھیے گا، ہمیشہ کا طریقہ ہوا ہے. آدمی مر کے چلا گیا، لیکن ظاہر سی بات ایک بیٹی ہے، بیٹی کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، بیٹے کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. حقوق کو ادا کرنا بیٹی کے اوپر واجب نہیں ہے، بیٹے کو اتفاق یہ ہے کہ ان کا بیٹا کوئی نہیں. اللہ اکبر. آپ یہ پوچھیں کہ قبر کے منزل میں جب عزیز رات میں ان کی موت واقع ہوئی تھی، رات میں دفن کر کے آئے ہوں گے اور پہلی رات جب آئی ہوگی تو کس نے نماز وحشت پڑھی ہوگی؟ کون ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ رہا؟ کیونکہ اگر اپنا بیٹا ہوتا تو باپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیتا. لیکن ظاہر سی بات ان کے بھائی نے بیچارے نے جتنا بھی ہوا، میں نتیجہ بھی میں نہیں پڑھا تھا، 40واں بھی میں نہیں کہنے 9 بجے نے مجلس رکھی تھی کہ اللہ اکبر. آپ غور فرمائیے گا 40واں بھی کر دیا. آج ہو جائے گا، کل ہمارے جو رسم ہے لکھنؤ کی ہمارے اور شہروں کی خبر پہ ہو جائیں گے، معاملات سب ہو جائیں گے. لیکن میں نے دیکھا، میں جب تیجے کی نظر دینے گئے تو ماں بہت رو رہی تھی. اے بیٹا تمہارے باپ کے بعد تم بھی میرے. ظاہر سی بات ہے بھئی اولاد کا مر جانا. لیکن میں ان کی والدہ سے کہوں گا، ان کی چھوٹی سی بچی اس سے کہوں گا، بچی تمہارے باپ کا لاشا، تمہارے باپ کا جنازہ رات میں اٹھا لیکن تمہارے منہ پہ کسی نے تماچے نہیں مارے. ان کی ماں سے کہوں گا بی بی آپ کا بیٹا بیمار ضرور تھا مجھے معلوم ہے، لیکن اس کے سینے پہ برچی کا پھل نہیں لگا ہوا تھا. لیکن ہائے کربلا کا میدان، ہائے رباب اور ام لیلا سے پوچھو، ایک ماں کے کلیجے کا پھل ہے، ایک کے بچہ گلو مبارک ہے. اللہ اکبر. رحمت تمام ہے. ان کی بچی سے کہوں گا چاہنے والی دادی موجود تھی، بہت پہلے لے آئی تھی بٹیا، پریشان نہ ہونا بھی ہم زندہ ہے. چاہنے والا چچا ہے، ہمارا جب 4 بچے اپنے پال لے گا بھتیجی کو پائے. لیکن ہائے سید سجا
ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تھا، 4 سال کی بہن کا لاشا ہاتھوں پہ لیے ہوئے، ہائے میری بہن سکینہ بڑی مشکل ہے کہ تمہاری خبر، سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ذکر خیر قبول فرما لے، ورنہ وارثوں پورا کر دو، ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ رہو، کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم کربلا کے مرحوم کو جوار معصوم مقام پر، ان کے گناہان کبیرہ کو صغیرہ کو معاف فرما، ان کی منزل قبر کو آسان فرما۔ پروردگار ان کے تمام افراد خاندان، خصوصاً کے ہمشیرگان، ان کی والدہ محترمہ، ان کے برادر عزیز، ان کی بچی کو صبر جمیل دے، اور باراللہ ہم لوگوں کو بھی عبرت کی توفیق عنایت فرما، تاکہ اپنے عمل میں بہترائی پیدا کریں، تاکہ منزلیں ہماری آسان ہو جائیں، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہم کو ان کے احوان انسان میں شمار فرما۔ اب حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کے ذریعے مرحوم لاڈلے مرزا ابن دلارے مرزا